بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تحریر سے متعلق سوال ہے۔ تحریر پہ تفصیل میں بعد میں کروں گا، پہلے تحریر کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ اصل پوری دنیا میں یہ عنوان اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ امریکہ میں ایک شخص کے سینے میں خنزیر کا دل لگا دیا گیا ہے، اور پوری دنیا میں پوری تاریخ انسانی میں اس طرح کا پہلا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک انسان کے سینے میں خنزیر کا دل لگایا گیا ہے، کسی جانور کا دل لگایا گیا ہے۔ واقع امریکہ کا ہے۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے، جن میں ایک پاکستانی مسلمان ڈاکٹر بھی شامل تھے، ایک 57 سالہ امریکی شخص کے سینے میں خنزیر کا دل لگایا ہے۔ اس شخص کے پاس بس یہ ایک طریقہ علاج بچا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ یا تو میں مر جاؤں یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروا لوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے، لیکن میرے پاس آخری حل یہی ہے۔ تو پھر اس نے یہ کام کرا لیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے جانور بھی تو تھے، دوسرے جانوروں کا دل کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ تو یہ جو پاکستانی ڈاکٹر ہے، ان کی جو BBC نے رپورٹ چھاپی ہے، وہ خود اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسرے جانور تو موجود تھے، ان پہ تجربہ کیا گیا ہے، لیکن وہ تجربہ اتنا کامیاب نہیں رہا۔ بندر وغیرہ پہ تجربہ کر کے دیکھا گیا، لیکن وہ اتنا زیادہ تجربہ کامیاب نہیں رہا۔ تو آخر یہ فیصلہ ہوا کہ خنزیر کا دل لگا دیا جائے، تو یہ تجربہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اب یہ صاحب جنہوں نے خنزیر کا دل لگایا ہے اپنے سینے میں، ابھی تو ان کی جان بچ گئی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے اللہ جانے، یہ زندہ رہ بھی پاتے ہیں یا نہیں، یہ اللہ بہتر طور پہ جانتا ہے۔ تو اب یہ جو تحریر آئی ہے، اس تحریر کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید نے خنزیر کو ناپاک قرار دیا ہے، اور لہذا جو ناپاک چیزیں ہوتی ہیں ان سے علاج کرانا جائز نہیں ہے، اس لیے خنزیر کا دل جو ہے اس کو استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس تحریر کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ جو تحریر ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اصل یہ ہے کہ عام حالات میں تو یہی حکم ہے کہ خنزیر کو کسی بھی طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نہ اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی ہڈیاں استعمال کی جا سکتی ہیں، نہ اس کے بال استعمال کیے جا سکتے ہیں، نہ اس کی کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں مسئلہ یہی ہے، لیکن اضطرار کی حالت الگ ہوتی ہے۔ اضطرار کی حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ جہاں اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ رہے، کھانے کے لیے کچھ بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، بس خنزیر اس کے پاس موجود ہو۔ تو اگر وہ خنزیر کو بھی نہ کھائے تو اس کی جان چلی جائے، یا کہ ایک آدمی ایسی جگہ پر چلا جائے کہ اس کے پاس پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہو، صرف شراب اس کے پاس موجود ہو۔ تو اہل علم نے اس کی صراحت کر رکھی ہے کہ ایسا آدمی کہ جس کے پاس جان بچانے کے لیے صرف کھانے میں خنزیر موجود ہو یا پینے کے لیے شراب موجود ہو، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے خنزیر کو کھا لے یا شراب کو پی لے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس آیت کو سامنے رکھ کے اہل علم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ خنزیر کو کھا کے جان بچا لینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور اس کا دل اپنے سینے کے اندر لگا لینا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو اگر کوئی آدمی اس کو کھا لیتا ہے خنزیر کو، تو ظاہر ہے وہ فضلہ بن کے نکل جائے گا، وہ پاخانے کے راستے سے نکل جائے گا۔ لیکن دل باقاعدہ اگر آپ لگا کے رکھتے ہیں تو یہ تو گویا کہ اس سے ایک ناپاک چیز کو استعمال کرنا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آدمی اگر خنزیر کا گوشت کھاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا پیشاب و پاخانے کے راستے سے نکل جاتا ہو، بلکہ جب وہ خنزیر کھائے گا تو ظاہر ہے اس سے خون بنے گا، اور جب یہ خون بنے گا تو اس کے جسم کا حصہ بن جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جو خنزیر کا دل استعمال کیا جائے گا، تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ وہ خنزیر کا دل ایسے ہی نکال کے اس کو استعمال کر لیا جائے، بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی، اس کے بعد اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے خنزیر کا گوشت، اس کے کچھ نہ کچھ باقیات انسانی جسم میں محفوظ رہ جائیں گے، اسی طریقے سے دل کا معاملہ بھی ہوگا۔ تو یہ خیال بھی بہرحال صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ فقہائے کرام نے پہلے ہی بہت سی چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے اضطرار کی حالت میں۔ مثلا یہ کتاب ہے جس کا نام ہے محقق و مدلل مسائل، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 729۔ یہاں مثلا لکھا ہے کہ عام حالات میں جلد کی پیوند کاری کے لیے خنزیر کی کھال استعمال جائز نہیں ہے، البتہ اضطراری و مجبوری کی صورت میں شریعت بقدر ضرورت ناجائز چیزوں کے استعمال کی اجازت دیتی ہے۔ یعنی اس میں جو خنزیر کی کھال ہے اس کی پیوند کاری کی اجازت دی گئی ہے۔ یہاں پر کسی زمانے میں یہ بحث چھڑی تھی کہ کیا خنزیر کا بال
جوتے کی سلائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس وقت بعض فقہا کی رائے تھی کہ بے شک ایسا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر جساس سرادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے احکام القرآن، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 153 ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وقد اختلف الفقہاء فی جواز الانتفاع بشعر الخنزیر، کہ خنزیر کے بال سے انتفاع کے جواز میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابی یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جوتے کی سلائی کے لیے اس سے انتفاع جائز ہے۔ امام ابی یوسف فرماتے ہیں کہ خنزیر کے بال سے جوتے کی سلائی کو میں ناپسند کرتا ہوں، ان سے اباحت بھی مروی ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ خنزیر کے بال سے جوتا سلنا جائز ہے، جوتا ساز کے لیے اس کا خریدنا جائز ہے، بیچنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خنزیر کے بال سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، ایسے ہی ہدایہ کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی جوتا سینے کے لیے خنزیر کے بال سے فائدہ اٹھانا، اس کے جواز کی بات وہاں لکھی گئی ہے۔ تو بعض فقہاء کرام کی یہ رائے ہے، تو دیکھیں جب بعض فقہاء کرام اس تک کی اجازت دے رہے ہیں کہ اگر جوتا سینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے اور صرف یہی ایک راستہ ہے کہ خنزیر کا بال استعمال کر لیا جائے، تو بعض اہل علم نے وہاں جب اجازت دی ہے تو اگر ایک آدمی اگر مر رہا ہے، اس کو زندگی کا آگے کوئی راستہ نہیں بچا ہے، بس یہی ایک راستہ ہے کہ اس کے سینے کے اندر خنزیر کا دل لگا دیا جائے، تو یہاں تو بدرجہ اولا جو اجازت ہونی چاہیے، تو بہرحال اس کی گنجائش ہوگی۔ البتہ وہی جو ضابطہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان ہے، اس کی جان جانے کا خدشہ ہے، اور ایک مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے جو ناجائز اور گندی اور ناپاک چیز ہے، آپ اگر اس سے علاج کرائیں گے تو تبھی آپ کا علاج ہو سکتا ہے، ورنہ تو آپ کا علاج نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں گنجائش ہوگی، اس کی اجازت ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔